اور اب آپ کو پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں لیے چلتے ہیں جہاں پہ وزیر خزانہ پنجاب مشتمہ الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ صاحبہ نے جو انیشیٹیوز اور جو نئے پروگرامز جو اس بجٹ میں ہم نے پچھلے بجٹ میں جو ہے بتائے تھے کہ ہم یہ پچھلے سال میں کریں گے، اور الحمدللہ وہ سارے ٹارگٹس اچیو کیے گئے، اور وہ ایک ریکارڈ بجٹ تھا جو پچھلے سال کا بجٹ تھا۔ میں اس لیے پچھلے سال کے بجٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک ریکارڈ بجٹ تھا، اور اس میں جو ہے 842 کا 842 ارب کا ہمارا ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو تھا، ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا جو کہ ایک ریکارڈ تھا۔ اور اس کی اسی طرح جو اس سال کا ہمارا بجٹ ہے اس میں ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ 1240 ارب روپے کا ہے، جو کہ ہم نے اپنے ہی ریکارڈ کو بریک کیا ہے، اور ہم 842 سے 1240 کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ پہ جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اس دفعہ بھی آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ کل کی کچھ بجٹ سپیچ بھی تھوڑی سی لمبی اس وجہ سے تھی کہ اتنا کام جب آپ کریں گے، اور پورے سال میں اتنا کام کیا گیا کہ وہ ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا تھا، پنجاب کے 12 کروڑ عوام تک یہ بات پہنچانی تھی کہ آپ کی حکومت محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں پچھلے ایک سال میں کس طرح کام کر رہی ہے، اور کیا کیا کوئی ایسا سیکٹر نہیں تھا کہ جس کو چھوڑا گیا ہو۔ تو جیسا کہ اب میں اس سال کے بجٹ کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس سال کا جو ہمارا بجٹ ہے اس کا کل حجم جو ہے وہ 5335 ارب روپے ہے، اور اس میں ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 1240 ارب کا ہے۔ جو ہمارا پچھلے سال کا ترقیاتی بجٹ تھا وہ ٹوٹل بجٹ آؤٹ لے کا 15% تھا، اور اس دفعہ ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ پچھلے بجٹ اس دفعہ کا جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے وہ 23% اس جو ہے وہ ٹوٹل بجٹ کا ٹوٹل جو بجٹ آؤٹ لے ہے اس کا 23% ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے سینئر منسٹر صاحبہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائیں گی ڈیولپمنٹ کے بجٹ کے حوالے سے بھی اور اوور آل بھی۔ تو ہمارا ایف بی آر جو اگلے سال میں ایف بی آر سے جو ہمیں ریسیوز آنی ہیں وہ 4062.2 ارب روپے ہے جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے، اور صوبائی محصولات میں 828 ارب، جاری اخراجات جو ہیں اس میں وہ 2706.5 ارب، اور کیپٹل اخراجات 590.23 ارب روپے، اور ٹارگیٹڈ جو ہدف ہے ہمارا سبسڈیز کا وہ 72.27 ارب ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ہماری اون سورس ریونیو کے حوالے سے بھی میں یہاں بات کروں گا کہ ہم نے پچھلے سال بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا تھا پنجاب میں، اور اس سال بھی ہماری حکومت نے چیف منسٹر صاحبہ کی خصوصی ہدایات پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، اور ہمارا اوور آل جو ریونیو کلیکشن اس سال ہوئی ہے اس میں ٹوٹل ٹیکس ریونیو جو ہمارا 2024-25 کا ہے وہ 471.9 بلین ہے، اور نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ 488.4 ارب روپیہ ہے۔ تو یہ اور اس سال بھی ہم کوئی ایکسٹرا اور ٹیکس نہیں لگا رہے، اور یہ جو ہمارا پچھلے سال کا 2024-25 کا ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو جو 960 بلین ٹوٹل بنتا ہے، یہ 2023-24 سے تقریباً 60% اس میں ہم نے ایک سال میں انکریز کیا ہے کوئی بھی ٹیکسز لگائے بغیر۔ ہم نان ٹیکس ریونیوز جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں سے ہم نے اس دفعہ کافی زیادہ اس میں انکریز کیا، پہلے سال میں اضافہ کیا ہے، اور اسی طرح جو ٹیکس کا نیٹ ہے اس کو انکریز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس جیسے پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، پنجاب ریونیو اتھارٹی جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت پنجاب ریونیو اتھارٹی تقریباً 6 اضلاع میں پراپرلی صحیح طرح سے فنکشننگ کر رہی تھی، ہم 6 سے اس کو 16 اضلاع میں لے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال تک ہماری کوشش ہے جو یہ فائنینشیل ایئر جو مالی سال ہمارا ہے اس میں ہم پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم
28 سے 30 اضلاع میں اس کو لے کے جائیں، جس سے اوور آل ہمارا ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھے گا اور ہمیں ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلے ہم جو پنجاب جو کہ 12.5 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں ٹیکس پیئرز بہت زیادہ ہیں، پہلے ہم تمام ٹیکس پیئرز کو اپنے نیٹ میں لے آئیں، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ٹیکس کو ہم نے کون کون سے ٹیکسز ہیں جن کو بڑھایا جائے۔ اسی طرح ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے، اس میں ہمارا جو پراپرٹی ٹیکس کا ٹیکس ہے اس میں کافی لیکیجز تھیں اور اس میں کافی چیزیں جو تھیں وہ ان میں پرابلمز نظر آتی تھیں۔ وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو ہم نے جو اینول رینٹل بیس سے ہم اس کو کیپٹل ویلیو کے اوپر لے کے جا رہے ہیں اس سال سے، جس سے کہ اوور آل اس میں ایک خاطر خواہ اضافہ بہت آپ کو نظر آئے گا۔ ٹیکس کے بیچ میں ٹیکس کا ریٹ نہیں بڑھے گا، ٹیکس کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، مگر ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھے گا اور جو اس میں لوپ ہولز تھے جس کی وجہ سے کرپشن ہوتی تھی اس کا خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ تمام ہمارا جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے اوور آل آپ دیکھ لیں کہ ساری چیزیں ڈیجیٹائز ہو رہی ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں ان کو کمپیوٹرائزڈ کیا جا رہا ہے، آن لائن پیمنٹس کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ای آکشن اور جو ای آکشن کی جا رہی ہے، ای ٹینڈرنگ کی جا رہی ہے، تو تمام چیزیں جو ہیں آپ کو پنجاب ایک واحد اور پروگریسو صوبہ ہے جو تمام اپنی چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹائز کر رہا ہے۔ تو یہ سارے میکنزم اور یہ ساری چیزیں کرنے سے تو جو ہے آپ کی جو کرپشن ہے، یہ جو ٹیکسیشن کے محکموں میں اور جو لوپ ہولز ہوتے ہیں اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں ہماری اس ٹیکس کے حوالے سے۔ اب میں گزارش کروں گا سینئر منسٹر صاحبہ سے کہ وہ آپ سے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو ہے اور اوور آل جو ہمارا بجٹ ہے اس کے اوپر بات کریں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس اہم پریس کانفرنس میں تشریف لائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کل پنجاب نے اپنا تاریخی بجٹ پیش کیا ہے، اور جب میں تاریخی کہہ رہی ہوں تو یہ بہت سے اعتبار سے تاریخی بجٹ ہے۔ سب سے پہلا یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جو 1240 بلین کے اوپر اس کا حجم جو ہے وہ 1240 بلین ہے، اور 842 بلین پچھلے سال کا جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ پہلی دفعہ چیف منسٹر پنجاب نے پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی اور بالخصوص پنجاب کی عوام کو یہ بتایا کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ کہاں خرچ ہو، اور پچھلے سال کے بجٹ کی پوری جو ایکسپینڈیچر تھا کہاں کہاں وہ لگا، کن کن شعبوں میں لگا، اس کی تفصیلی پروگریس رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کی گئی۔ یہ جو بجٹ کل پیش ہوا ہے، میں کل بھی جو میں نے بیان دیا تھا کہ یہ بظاہر تو اینول بجٹ ہے، لیکن یہ ایک مشن ہے جو چیف منسٹر پنجاب نے کل پیش کیا ہے۔ اگر آپ اپنی سکرینز پہ دیکھیں تو آپ کو یہ بار چارٹ سے نظر آئے گا کہ اس کا جو ٹوٹل حجم ہے وہ 5335 بلین کا ٹوٹل حجم ہے، اور آپ نیچے والی بارز اگر دیکھیں تو یہ جو 1240 بلین ہے یہ 23% ٹوٹل بجٹ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ یہ جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس میں یہ کیش بیکڈ 23% آج تک کبھی نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انکریز ان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ 1240 آج جب ہم بات کر رہے ہیں پنجاب سب سے بڑے صوبے کا ڈیولپمنٹ بجٹ، تو اس کے اندر کس طرح سے جو انکریز ہے وہ آیا ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ یہ ایک ٹوٹل بار چارٹ اینول بتاتا ہے ڈفرینٹ سالوں کے محیط کہ کس طرح اس بجٹ کو کس طرح یہ انکریز ہوتا رہا۔ نیکسٹ پلیز۔ یہ روڈز جو ہے وہ 12,000 کلومیٹر کی روڈ جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور اس دفعہ اور پچھلے سال کا اگر مجموعی ایکسپینڈیچر میں دیکھوں تو سب سے زیادہ فوکس چیف منسٹر کا ہیلتھ اور ایجوکیشن میں رہا ہے، اور تیسرا نمبر ایگریکلچر کا آتا ہے، اور اس کو میں آگے جا کر ایکسپلین کروں گی اس کے اعداد و شمار کے ساتھ
کہ وہ کیسے فوکس رہا ہے اور ترجیحات میں کیسے شامل رہا ہے. اور اگر میں نیکسٹ پلیز، یہ اگر آپ چارٹ دیکھیں تو جو ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، صرف ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جو اس دفعہ کا بجٹ مختص کیا گیا ہے 12% وہ بنتا ہے 1240 کا ٹوٹل بجٹ کا، اور ہیلتھ 15. اور اگر ہیلتھ اور ایجوکیشن کو میں ملا دوں تو یہ 27% بجٹ بنتا ہے ٹوٹل ترقیاتی بجٹ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں واٹر، سینیٹیشن، سویج، کلین ڈرنکنگ واٹر، جس میں آپ نے دیکھا کہ ستھرا پنجاب جو پچھلے سال کا ہائی لائٹ رہا ہے، اور اس سال بڑی عید پہ، عید الاضحیٰ پہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح کا کام سالڈ ویسٹ کا پنجاب کیا ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ دروازہ کھٹکا کر، ہم باہر کے ملکوں کی اگزامپل دیتے تھے، دروازہ کھٹکا کر آپ کے گھروں سے کوڑا اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ آپ کے پنجاب میں ہو رہا ہے. اور یہی وہ ویژن تھا چیف منسٹر پنجاب کا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر ایک فوکس رہا، اور ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے کیا، اور اس کے اثرات اس وقت گھر گھر، گلی گلی، بازار اور شہروں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ 2024-25 میں جتنا ترقیاتی فنڈ تھا وہ بغیر کسی تفریق کے ایک ایکوالٹی کے ساتھ، چاہے وہ آپ کا حامی ہے، چاہے وہ مخالف ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کی ڈسٹرکٹ ہے، چاہے سینٹر ہے، چاہے وہ نارتھ کی، ایکوالٹی کے ساتھ ایکول طریقے سے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اور ترقیاتی کام جو ہیں وہ مکمل بھی کیے گئے. تاریخ میں پہلی دفعہ ایجوکیشن اور ہیلتھ، واٹر، سیویج، سینیٹیشن، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اور جو کلین ڈرنکنگ واٹر ہے اس کے اوپر فوکس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ، جو پیپل سینٹرک جس کو کہتے ہیں، وہ اصل معنوں میں پنجاب اللہ اس میں لیڈ لے رہا ہے. نیکسٹ پلیز. اور اسی طرح یہ مختلف سالوں کا کمپیریزن ہے انہی سیکٹرز کا کہ کس طرح ڈفرینٹ ایئرز میں مختلف گورنمنٹس میں اس طرح اسپینڈ ہوتا رہا، اور اس کا ایکسپیئر آپ کو دے بھی دی جائے گی اس کی ایک کاپی، تاکہ آپ تفصیلی اس کے اوپر رپورٹنگ کر سکیں. نیکسٹ پلیز. اگر آپ یہ والا دیکھیں تو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ یہ جو سیکٹورل جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہے، مگر آپ اگلی سلائڈ پہ جائیں اگر تو کمپیریزن آف ڈیولپمنٹ ایلوکیشن جو ہے وہ دکھاتی ہے ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن میں، لوکل گورنمنٹ اینڈ سروس ڈلیوری میں، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ میں، ٹرانسپورٹ میں، روڈز میں، ایگریکلچر، لائف اسٹاک اور اریگیشن میں، اور کلائمیٹ ریزیلینٹ پنجاب میں. خالی ایجوکیشن میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی آپ کو جو فگر نظر آئے گا کہ پچھلے سالوں کا، ہمارے سال کا، اور پھر اسی سال ہم صرف 65 بلین سے 149 بلین کے اوپر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلے کبھی بھی، آپ کو گراف بھی بتا رہے ہیں، اعداد و شمار بھی بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی کبھی بھی پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوا. اگر آپ دیکھیں تو 129 لاسٹ ایئر ہمارا بجٹ تھا، اس سے پہلے 116، اور اگر آپ 18 سے آنورڈز دیکھیں، 20-21 کا دیکھیں، اور اب دیکھیں تو 181 بلین صرف ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ انشاءاللہ ہم پروجیکٹس میں خرچ کریں گے. اسی طرح لوکل گورنمنٹ کی جب میں بات کرتی ہوں تو اس میں مثالی گاؤں کا ایک منصوبہ ہے، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، جس میں واٹر، سینیٹیشن، سویج اور کلین ڈرنکنگ واٹر کے پروجیکٹس ہیں. اربن ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ کی جب میں بات کرتی ہوں تو اپنا چھت اپنا گھر جو ہے، جو بہت بڑا چیف منسٹر کا ایک ویژن ہے اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. 50,000 سے زائد لوگوں کو قرضہ بلا سود مل کر اپنی چھت مل چکی ہے. اور یہ پنجاب کیا کہ اگر آپ تمام حکومتوں کا پنجاب کی تاریخ کا بھی موازنہ کریں تو 6.5 مہینے کی قلیل مدت میں 50,000 لوگوں کو اپنی چھت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو مل چکی ہے. اسی طرح جب ستھرا پنجاب کا پروگرام شروع ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ واسا جو ہے وہ پنجاب میں مکمل اس کی جو پریزنس ہے وہ نہیں ہے. تو اس سال ہم لوگ 10 ڈسٹرکٹس میں واسا اور PHA کا قیام جو ہے اس پر لے کر آ رہے ہیں. اسی طرح ٹرانسپورٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہیوج انکریز ہے، 24 بلین سے 85 بلین ہم ٹرانسپورٹ میں ماڈرنائزیشن میں خرچ کریں گے. اور اس میں
جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ART بسز کی طرف ہم جائیں گے، اور اس کا بہت بڑا جو ہجوم ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں جو الیکٹرک بسیں، آپ لاہور میں 24 بسیں آ گئی ہیں، 1100 بسیں اس سال میں جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں ایڈ کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ 500 بسز جو ہیں وہ ہمارا کلین ایئر پروگرام ہے پنجاب کا، 550 بسز اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے۔ تو اگر آپ نیکسٹ پلیز، یہ ڈفرینٹ سیکٹر اور CM انیشیٹوز کا ایک پورا حجم ہے، جو ڈفرینٹ ایلوکیشنز ہیں وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات 1240 بلین کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ پچھلے سال سے 47% بڑھا ہے، اور 47% جو کہ 398 بلین بنتا ہے، وہ پچھلے سال کا بجٹ آپ دیکھیں تو اس سال کا بجٹ کمپریس تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کو انکریز کیا گیا ہے۔ پنجاب کا ڈومیسٹک جو ڈیٹ ہے جو تقریباً 650 بلین کا تھا، وہ اس وقت 0 کے اوپر ہے الحمدللہ، اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، اور اگر ختم نہ کیا جاتا تو وہ 1.4 ٹریلین کے اوپر پہنچ جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس تمام فسکل پروڈنس، تمام فسکل مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ جو پچھلے سال ہم نے سرپلس دیا وہ 630 بلین تھا، اور اس سال ہم جو سرپلس کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے، جو ہم نے دینا ہے، مختص کیے ہیں، وہ 740 بلین ہے۔ تو یہ جتنی میں نے آپ کو ڈیولپمنٹ سائڈ بتائی، جتنی میں نے آپ کو جو اعداد و شمار ڈیولپمنٹ سائڈ کے اور فسکل ڈسپلن کے بتائے ہیں، یہ تمام کمپریس بجٹ کے باوجود یہ اہداف جو ہیں ہم نے حاصل کیے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو بھی اون سورس ریونیو پہ تفصیلی بات، اور ہم اس کے ٹیکس نیٹ کو کس طرح بڑھا رہے ہیں، زیرو ٹیکس بجٹ تھا یہ۔ 24-25 کوئی دن ایسا نہیں تھا جو چیف منسٹر پنجاب کی محنت اور خدمت سے محروم تھا۔ ہر دن ہم نے شہریوں کی، عوام کی خدمت میں چیف منسٹر پنجاب نے لگائے، اور 104 سے زائد چیف منسٹر پنجاب کے انیشیٹوز جو تھے وہ شروع ہوئے۔ ہر روز تقریباً ایک منصوبہ مکمل ہوتا تھا۔ 3000 سے زائد جو اسکیمز ہیں وہ اس سال بھی اس وقت ADP جو 1240 کا ہے اس میں موجود ہے، اور کوئی شعبہ چاہے وہ زراعت ہو، صنعت ہو، ثقافت ہو، جو ایگریکلچر ہو، نوجوان ہو، IT ہو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، وہ ایسے جو شعبے تھے جن کی طرف کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا، جو گورننس تھی اس کی ٹرانسپیرنسی تھی اس کو انشور کیا، اور جو گڈ گورننس کی ڈیولپمنٹ کی مثال ہے وہ ایک سال میں قائم کی۔ آپ بھی بہت قریب سے دیکھتے آئے ہیں جو کلائمیٹ چینج کے اوپر کام ہوا ہے پنجاب کے اندر، پہلا ویژن، پہلی پالیسی، جو کلین ایئر کے اوپر، ایئر کوالٹی انڈیکس کے اوپر، اسموگ کے اوپر کام کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اگر میں وائلڈ لائف اور فارسٹ اور فشریز، یہ وہ تھے ایسے شعبے تھے کہ جہاں کبھی کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو اس سیکرٹری کو ان شعبے میں لگا دیا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ ایک بہت ہی مؤثر بجٹ ایلوکیشن کے ساتھ لاسٹ ایئر بھی، اور اس سال تقریباً جو اس کا حجم ہے وہ خالی اگر میں فشریز، ایکوا کلچر، فارسٹ، وائلڈ لائف اور کلائمیٹ چینج کی بات کروں تو تقریباً 45 بلین جو ہے وہ خالی اس حجم جو ڈائریکٹ کلائمیٹ کے اندر ان شعبوں میں ہے اس کے اندر وہ اس کی ایلوکیشن ہے۔ ایجوکیشن کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جو چیف منسٹر کا پروگرام ہے، ایک تو 148 بلین ٹوٹل جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہے، اور اگر میں اس کو 2020 اور 25 سے اس کا موازنہ کروں تو یہ 162% انکریز ہے۔ جو ایجوکیشن، اسکول، ہائر ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن کو پہلی دفعہ فوکس میں رکھتے ہوئے 5 بلین کی رقم جو ہے اس پہ مختص کی گئی ہے، جس میں لاہور میں پہلا آٹزم پبلک سیکٹر اسکول جو ہے وہ دسمبر میں مکمل ہو جائے گا، اور اسی طرح جو اسکالرشپ پروگرام ہے کہ میرٹ بیسڈ ایکول اپرچونٹی پنجاب کے بچوں کو چیف منسٹر پنجاب نے دی، 55,000 اسکالرشپس ہم آلریڈی اس وقت تک دے چکے ہیں، اور اگلے سال بھی اسی اہداف کے ساتھ ہم نے اسکالرشپ ہونے اور اسکالرشپ پروگرام میں 12 بلین جو ہے وہ اس کو مختص کیا ہے۔ اسی طرح جو خالی ایجوکیشن کا میں لٹریسی اور اسپیشل ایجوکیشن کا پچھلے سال سے اپنے ہی سال سے موازنہ کروں تو وہ 127% اس کے اندر بھی
انکریز ہے. جو سی ایم لیپ ٹاپ پروگرام ہے یہ شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اس کے بعد 4-4.5 سال اس کا تمسخر اڑایا گیا, اس کا مذاق اڑایا گیا. لیکن جب نوجوان کو اس آئی ٹی کے دور میں اس ایولیوشن جس میں آئی ٹی فوکسڈ جو دنیا ہے وہ موو کر رہی ہے, اگر میں دیکھوں تو اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا تھا, لیکن لیپ ٹاپ کو دوبارہ سے ریوائیو کیا گیا 24-25 میں, اور 1 لاکھ بچوں کو لیپ ٹاپ دینے کا ہر سال کا ٹارگٹ ہے, جس میں سے 50,000 لیپ ٹاپ دیے جا چکے ہیں. اور اس سال وہ انشاءاللہ ہدف جو ہے وہ 1 لاکھ کا دسمبر میں مکمل ہوگا, اور پھر اس کو ابھی تک 27 بلین روپے اس کو مختص کیے گئے ہیں, اور اس سال بھی لیپ ٹاپ اسکیم کو جاری رکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی نظام نہیں تھا جو ٹیچرز کو ٹرین کرے, ٹیچرز کی جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو اسیس کرے, اور پھر اس کے اندر کریکولم ڈیولپمنٹ کا نظام بھی موجود نہیں تھا. ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا نظام تھا, کہیں کوئی اکیڈمی میں ٹریننگ ہو رہی تھی جس کو کبھی بھی ان کی ترقی کے ساتھ جوڑا نہیں گیا تھا, ان کے لرننگ آؤٹ کمز کو دیکھا نہیں گیا تھا کہ کس طرح اس پورے نظام کو ریسٹرکچر کر کے ریفارم کر کے پنجاب ایجوکیشن کریکولم اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی کا قیام کیا گیا ہے, جس کو پیکٹا کہتے ہیں, اور اس کی مد میں 3.5 بلین رکھا گیا ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو یونیورسٹیز آتی ہیں, پنجاب تقریباً 3.5 بلین کی رقم ان کو دیتا تھا, اور اس سال وہ گرانٹ بڑھا کر 18 بلین کر دی گئی ہے, اور یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اسی طرح اگر ہم اسکول آف چیف منسٹر اسکول آف ایمیننس کی بات کریں تو یہ ایک نئے اسکولز کا قیام ہے کہ جو بھی اسکولوں کے اندر بہترین جو ہیومن ریسورس بھی اور بہترین جو پرفارمرز ہیں بچے, اور ڈسٹرکٹس جو ساؤتھ پنجاب کی سینٹر اور نارتھ کے اندر ان کے اندر دانش اسکول کے ساتھ ساتھ ان ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اسکول آف ایمیننس کا قیام جو چیف منسٹر کا ویژن ہے اس میں اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے. اور تمام ایگزسٹنگ اسکولز جو ہیں اس کے اندر مسنگ فیسلٹی, چاہے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر ہے, چاہے وہ واش رومز ہیں, چاہے وہ آئی ٹی لیبس ایڈوانسڈ آئی ٹی لیبس ہیں, ان کو ان 2-2.5 مہینے میں مکمل کرنے کے لیے 40 ارب مختص کیے گئے ہیں, تاکہ کوئی بھی پنجاب میں اسکول جو ہے, کوشش یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا اسکول نہ ہو جس میں مسنگ فیسلٹی ہو, اور انرولمنٹ انکریز کے ساتھ ایڈیشنل کلاس رومز کی ایڈیشن جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نیوٹریشن پروگرام شروع کیا تھا چیف منسٹر نے, اسکول میل پروگرام جس کو کہتے تھے, اور یہ مظفر گڑھ, راجن پور اور ڈی جی خان میں شروع کیا گیا تھا. ان کو 8 اضلاع میں بڑھایا جائے گا, جس میں لیا اور بکھر کے ساتھ ساتھ جو ساؤتھ پنجاب اور سینٹر جہاں نیوٹریشن اور سٹنٹنگ کے مسائل زیادہ ہیں ان کو اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے. اور خالی اسپیشل ایجوکیشن اگر میں دیکھوں تو 2020 سے 21 تک 560% اضافہ ہے بجٹ میں, اور پچھلے سال سے 150% اضافہ ہے اسپیشل ایجوکیشن کے اندر. اور یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جب میں آپ سے بات کرتی ہوں اور اس کے اوپر بجٹ جو ہے تقریباً 148 ارب کی جب میں بات کرتی ہوں, تو یہ بظاہر تو ان بچوں کے اندر جو ہماری آئندہ آنے والی نسل ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ ہے, اور یہ حکومتیں نہیں کرتی کیونکہ یہ پروجیکٹس ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے, جو ٹینجبل نہیں ہوتے, لیکن یہ اتنی کرٹیکل انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کو چیف منسٹر پنجاب نے نہ صرف لاسٹ ایئر اپنی پہلی گورنمنٹ کے سال میں بلکہ اس سال جو ہے اس کو ترجیح دی ہے. اور اسکول جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن, جیسے اسکولوں کے اندر مسنگ فیسلٹی ہے, اسی طرح ہائر ایجوکیشن کے کالجز کے اندر پہلی دفعہ مسنگ فیسلٹیز کو ختم کرنے کے لیے جو بلاک ہے اس کو مختص کیا گیا ہے. اسی طرح جو آئی ٹی ڈیجیٹل لیبز ہیں ہائر ایجوکیشن کے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر, ان کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے. اور ہیلتھ جو ہے آپ نے گراف میں 1250 1300 کے قریب جو آر ایچ سی اور بی ایچ یوز ہیں وہ مکمل طور پر ری ویمپ ہو کر مریم نواز ہیلتھ کلینک کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اور اس سال الحمدللہ ہم انشاءاللہ تقریباً 39 بلین کے ساتھ جتنے آر ایچ سیز اور بی ایچ یو ہیں ان کو ری ویمپ کر کے مکمل کریں گے. کمیونٹی ہیلتھ سروس کا ایک پروگرام جو ہیلتھ انسپیکٹریٹ کا پروگرام ہے اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے 12.5 بلین کے ساتھ. جو سب سے بڑا ہائی لائٹ انشاءاللہ اس سال ہے وہ نواز شریف
میڈیکل ڈسٹرکٹ کا ہے. آپ نے دیکھا کہ لاہور میں پہلا نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ پنجاب کا اور پاکستان کا پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہے جس کو رکھا گیا تھا. اسی طرح کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کا سرگودا جو تھا وہ مکمل اس سال ہونے جا رہا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک میپنگ کی گئی کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جس کے ہسپتال موجود نہیں ہیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ 61 بلین کے ساتھ جس کا ٹوٹل حجم ہے جو لاہور میں قائم کی جا رہی ہے. اس میں چلڈرن ہاسپٹل انسٹیٹیوٹ آف جینیٹک بلڈ ڈیزیز کو پہلی دفعہ متعارف کرایا جا رہا ہے. انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک میڈیکل ریہیبلیٹیشن کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. اسپیشلائزڈ میڈیکل ہاسپٹل میڈیکل کالج کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. 1000 بیڈڈ کارڈیک انسٹیٹیوٹ جس کے اندر مختلف کارڈیک کی جو مسنگ ڈیزیزز کی فیسلٹی تھی اس کو انکریز کیا جا رہا ہے. میڈیکل یونیورسٹی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل ڈائگنوسٹک لیب اور سینٹر فار ایکسلنس فار نرسنگ جو اب تک کی کام جس کے اوپر فیزیبلٹیز جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں. 11 ایسے ہسپتال ہیں جس پہ پنجاب گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ خود کام کرے گی, اور باقی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈ لیز پر دے کر انوائٹ کیا جائے گا کہ وہ خود یہاں ہاسپٹل جو ہیں مسنگ ان کو اس کے اندر انکلوڈ کریں. میں نے کارڈیولوجی کی بات کر لی. 8.6 بلین کے اوپر یہ ہاسپٹل ہے جس کو اس سال مکمل کیا جائے گا. کینسر ہاسپٹل کے لیے اس سال 14.5 بلین رکھا گیا ہے. جو چلڈرن ہاسپٹل پنڈی 2021 سے یہ منصوبہ شروع ہوا تھا, اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کا ریوائول پہلی بھی فیزیبلٹی میں شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا, اور پھر اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا پنڈی کے کچھ حضرات کی طرف سے. لیکن 2005-6 سے ناٹ 2021 2005 سے یہ شروع ہوا تھا, اور پھر 2016-17 میں دوبارہ اس کی بات ہوئی. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا جو پی ایس ڈی پی میں تھا, لیکن اس کو پنجاب نے چیف منسٹر پنجاب کی ویژن کے مطابق اور ہدایت کے مطابق لے لیا گیا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس سال اس کو مکمل کریں گے, اور اس کو پنڈی کا پہلا چلڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے لیے اس سال 6 بلین اور پھر 2 بلین اس میں ایڈ ہوگا, تو ٹوٹل 8 بلین کی جو رقم ہے وہ اس کے لیے مختص کی گئی ہے. جو پنجاب کا مفت دوائی, یہ بھی مسلم لیگ نون کے دور میں مفت دوائی شہباز شریف صاحب نے شروع کی. اس کے بعد جو حکومت آئی جس نے ہر شعبے کو مفلوج کیا اور ہر ترقیاتی منصوبے کو بند کیا, اور اسی طرح مفت دوائی کو بھی جو رسائی تھی عام عوام کی, ان مریضوں کی جن کے پاس استاد نہیں تھی خریدنے کی, اس کے لیے بند کر دیا گیا. پچھلے سال ہم نے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے, اور 56 بلین لاسٹ ایئر پچھلے سال مفت دوائیوں کے اوپر خرچہ ہوا. اس سال 71.5 بلین. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہسپتالوں میں جاتی ہیں تو ان کا سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ مفت دوائی پہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی مریض نے باہر سے دوائی تو نہیں لی, اور سب سے زیادہ جو ان کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ آپ کے اسٹور میں بھی دوائی ہے, یا اگر نہیں ہے تو منگائی کیوں نہیں گئی. اور ہم نے اس سال دوائیاں کیوں نہیں ہسپتالوں میں آ رہی تھیں, یہ جو پچھلے ادوار میں لائبلٹیز کو انکریز کیا گیا اور اس کی وجہ سے سپلائی خراب تھی, تو اس کو بھی یقینی بنایا گیا, اور ٹوٹل ہم نے لائبلٹیز کتنی کلیئر کی ہیں سر 22 بلین کی رقم سے ہم نے ہیلتھ کی جتنی دوائیوں کی لائبلٹی تھی ان کو ختم کیا ہے, اور اس سال 71.5 بلین ہم نے مفت دوائی میں رکھا ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ چیف منسٹر پیڈیاٹرک ہارٹ سرجری کو شروع کیا گیا ہے کہ سالوں سال جو بچے ہوتے تھے ان کی ہارٹ سرجریز نہیں ہوتی تھی جو کہ فوری طور پر ہو جانی چاہیے جب اس کو ڈائگنوز کیا جائے. وہ پروگرام شروع کیا ہے. سی ایم ڈائلسس پروگرام شروع کیا ہے جو کہ جس کے لیے لاہور میں سینئر صوبائی وزیر مریم محرم سیب اور وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.